بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 499 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 39,153 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 672 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 50,141 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے ایک مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 318 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر 10,670 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کا جلد پتہ لگانے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے 18 ڈرائیو تھرو ٹیسٹ کی سہولیات کھولی ہیں، جو روزانہ سینکڑوں افراد کے ٹیسٹ بغیر کسی صحت کے کارکنوں کے براہ راست اسکریننگ کر سکتی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے مسافروں کے اندراج کے لیے نیا طریقہ کار متعارف کرایا ہے۔ کووڈ-19 کے تناظر میں حکومت پاکستان نے تمام بین الاقوامی مسافروں کو پاک پاس ایپلی کیشن ڈاؤن لوڈ اور اندراج کرنا لازمی قرار دے دیا۔ پی آئی اے نے اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے قیمتی مسافروں سے گزارش ہے کہ کسی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے براہ کرم یہ ضروری کام کریں۔ یہ حکم ان مسافروں کے لیے ہے جو پاکستان کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے مسافروں کا اندراج کیا جائے گا۔ مسافروں کو پاک کے بغیر ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ اقامہ فیس کم اور جرمانے منسوخ کرنے کی تجویز۔ دبئی ایوان تجارت نے اقامہ فیس میں کمی، جرمانوں کی منسوخی، ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں 2% اور بجلی و پانی بل میں 50% کمی کی تجویز دی ہے۔ دبئی ایوان صنعت و تجارت نے تجویز دی کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس یا تو 2% کم کر دیا جائے یا ٹیکس کی ادائیگی 2020 کے آخر تک ملتوی کر دی جائے۔ الامارات الیوم کے مطابق ایوان تجارت نے موجودہ مرحلے کے لیے تعمیری اقتصادی اسکیمیں تیار کرنے کے لیے وسیع البنیاد اقتصادی کونسل تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایوان کا کہنا ہے کہ کسٹم ڈیوٹی نیز پانی و بجلی خدمات فیس 2020 کے آخر تک 50% کم کر دی جائیں۔ دبئی ایوان صنعت و تجارت نے نجی اداروں کی طرف سے موجودہ عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے 15 تجاویز شیخ احمد بن سعد ال مکتوم کو پیش کی ہیں، جو دبئی کونسل میں معاشی دھارے کی اصلاح پر مامور ادارے کے سربراہ ہیں۔ یو اے ای نے رہائشیوں کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے شہریوں اور رہائشیوں کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق متحدہ عرب امارات نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ اماراتی شہری اور مقیم غیر ملکی مخصوص شرائط و ضوابط کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے سلسلے میں اماراتی ہوائی اڈوں اور متعلقہ ممالک کی شرائط پوری کرنے پر سفر کی اجازت ہوگی۔ مارچ میں متحدہ عرب امارات نے آنے اور جانے والے مسافر پروازوں اور جہازوں کی ٹرانزٹ سروس بھی معطل کی تھی، لیکن اس دورانیہ ایئرپورٹس پر کارگو اور ہنگامی انخلاء کی اجازت تھی۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دیگر ممالک کی طرح متحدہ عرب امارات نے بھی حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ الامارات الیوم کے مطابق متحدہ عرب امارات نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ اماراتی شہری اور مقیم غیر ملکی مخصوص شرائط و ضوابط کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ ابوظہبی کے پارک اور ساحل آج سے آباد۔ ابوظہبی کے متعلقہ حکام نے کہا ہے کہ جمعہ 3 جولائی سے ریاست میں بعض پارک اور ساحل مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے حفاظتی تدابیر کی پابندی کی شرط کے ساتھ کھولے جا رہے ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق پہلے مرحلے میں بعض پبلک پارک اور ساحل کھولے جائیں گے، جبکہ آئندہ مرحلے میں دیگر تمام پارک اور ساحل کھولنے کا فیصلہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔ جمعے سے امارات پارک ابوظہبی میں خلیفہ تفریح گاہ العین میں السلیمی پارک اور الزفرہ کے علاقے میں زائد پبلک پارک کھولا جائے گا۔ جہاں تک ساحلوں کا تعلق ہے تو ابوظہبی کی بلدیہ 3 جولائی کو الکورنش ساحل، الحدیریات ساحل اور الزفرہ کی بلدیات المعرفہ ساحل کھولے گی۔ امارات پارک انتظامیہ میں رابطہ انچارج رشا کبالوی نے پارک کھولے جانے کے فیصلے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پاکستانیوں کی وطن واپسی جانیے نجی ایئر لائن کا بڑا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے پاکستانی اب سیرین ایئر کی چارٹرڈ پروازوں پر اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی یہ نجی ایئر لائن رواں سال متحدہ عرب امارات کے لیے باقاعدہ فضائی آپریشن شروع کرے گی۔
سیرین ایئر لائن متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کو بذریعہ چارٹرڈ فلائٹ آپریشن واپس لائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے پاس واپس جانے کے لیے چارٹرڈ پروازیں لینے کا اختیار موجود ہے۔ سیرین ایئر پاکستان کی نئی نجی ایئر لائن 3 جولائی کو شارجہ سے کراچی جانے والی اپنی پہلی چارٹرڈ پرواز کا آغاز کرے گی۔ ہم متحدہ عرب امارات کے حکام اور پاکستانی حکومت کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی چارٹرڈ پروازیں چلانے کی اجازت دی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں سیرین ایئر کے کنٹری منیجر سہیل شیخ نے یہ بات اپنے ایک بیان میں کہی۔ سہیل شیخ کا مزید کہنا تھا کہ 122 مسافروں کو ساتھ لے کر پہلی چارٹرڈ پرواز 3 جولائی کو شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ جانیں ابوظہبی میں کون سی حیرت انگیز سیل لگنے جا رہی ہے۔ ابوظہبی نے جمعرات کے روز امارات میں 3500 دکانوں پر موسم گرما کی بڑے پیمانے پر سیل مہم شروع کی ہے۔ بڑے مال میں 80% تک برانڈ سیل لگے گی۔ کچھ ناقابل یقین انعامات اور ویزا کارڈ کے ساتھ انعامات جیتنے کے مزید مواقع۔ ان باکس امیزنگ نامی یہ کمپین ابوظہبی کا دبئی سمر سرپرائز کو جواب ہے جو ہماری ثقافت اور سیل کو ساتھ ساتھ لے کر چلے گا، ایسا کہنا تھا ابوظہبی کی وزارت برائے اقتصادی ترقی کا۔ 2 جولائی سے 31 اگست کے درمیان ابوظہبی کمرشل بینک، ابوظہبی اسلامی بینک، الہلال بینک اور ابوظہبی اول بینک سے ویزا ادائیگی کے اختیارات کے ذریعے DSS 200 سے زیادہ خرچ کرنے والے افراد کو مرسڈیز بینز کاروں اور شرف DG کی مصنوعات جیتنے کے لیے ڈرا میں شامل کیا جائے گا۔ اس مہم میں شرکت کرنے والے مالز میں یہ مالز شامل ہیں۔ تمام مسافروں کو دبئی پہنچنے پر 14 دن کے لیے نہیں روکا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں داخلے کے لیے احکامات جاری۔ متحدہ عرب امارات میں واپس آئے رہائشی جن کا کووڈ-19 ٹیسٹ منفی آئے ان پر کوئی قرنطینہ نہیں ہے۔ تمام مسافروں کو متحدہ عرب امارات میں داخلے سے پہلے اجازت نامہ لینا پڑے گا اور روانگی سے پہلے کووڈ-19 کا منفی ٹیسٹ درکار ہوگا۔ تمام مسافروں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لازمی ہوگا اور کووڈ-19 کے اثرات ظاہر ہونے پر انتظامیہ سے رجوع کرنا ہوگا۔ مسافروں کو سماجی فاصلوں کا خیال رکھنے کے لیے دبئی ایئرپورٹ پر واضح کردہ اصولوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا اور ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ دبئی میں داخل ہونے کے بعد جب تک کووڈ-19 کا نتیجہ نہ آئے تو وہ 14 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلنا ہوگا۔ رہائشیوں کو دبئی سمارٹ ایپ کے ذریعے اپنے تمام معاملات دبئی ایئرپورٹ کے پاس درج کروانا ہوں گے۔ کیا حال ہی میں متحدہ عرب امارات میں نوکری حاصل کرنے والے امارات کا سفر کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات میں نوکری حاصل کی ہے اور آپ متحدہ عرب امارات کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو جان لیجیے کہ کیا آپ کو سفر کی اجازت ملے گی یا نہیں۔ اگر ملے گی تو کن شرائط پر ملے گی۔ ایک ایسے وقت میں جب اماراتی حکام کورونا وائرس کے خطرے سے نمٹ رہا ہے، امارات کا سفر بہت سارے ضوابط سے مشروط کر دیا گیا ہے تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ان حالات میں اگر آپ کو حال ہی میں امارات سے نوکری کی آفر ہوئی ہے اور سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے شرائط درج ذیل ہیں۔ گلف نیوز پر جاری کردہ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے کسی نئے ورک پرمٹ اجرا پر عارضی پابندی عائد کر رکھی ہے، لہٰذا جو کمپنی آپ کو نوکری دے رہی ہے وہ سب سے پہلے منسٹری آف ہیومن ریسورس یا موہری سے ورک پرمٹ کے حصول کے لیے اجازت طلب کرے گی۔ اگر انہیں ورک پرمٹ مل جاتا ہے تو پھر وہ آن لائن ویزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ویزا مل جاتا ہے تو پھر امارات کے لیے سفر سے 96 گھنٹے پہلے کورونا کا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا، تاہم دبئی کے رہائشیوں کو دبئی پہنچنے پر ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات کورونا کے خلاف جنگ میں کافی حد تک کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ جانیں امارات ایئر لائن کو ٹکٹوں کی مد میں کتنے ارب درہم واپس کرنے پڑے۔ امارات ایئر لائن نے ٹکٹوں کی مد میں 1.9 ارب درہم اپنے صارفین کو واپس کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امارات ایئر لائن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امارات ایئر لائن نے پچھلے 2 مہینوں میں 6,50,000 ایسی درخواستیں وصول کیں جن میں صارفین نے ٹکٹوں کی مد میں ادا کی گئی رقم کی وصولی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس مد میں تقریباً اب تک 1.9 ارب درہم صارفین کو واپس کیے جا چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امارات ایئر لائن نے دنیا بھر کے لاکھوں صارفین کے لیے کووڈ-19 وبائی امراض سے متاثرہ سفری منصوبوں میں رکاوٹ آنے کے بعد رقم کی واپسی میں تیزی لانے کے اپنے وعدے کو پورا کیا۔
اپریل میں امارات ایئر لائن نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی رقوم کی واپسی کی صلاحیتوں کو بڑھائے گا اور اگست تک صارفین کے تمام واجبات ادا کر دے گا۔ اس وقت واجبات کی وصولی کی درخواستیں تقریباً 5 لاکھ کے لگ بھگ تھیں۔ ماہانہ اوسطاً 35,000 درخواستیں نمٹانے کی شرح کو ایئر لائن نے 2 لاکھ تک جانے کا عہد کیا تھا، جو کامیابی سے پورا ہو گیا۔